الأرضين والصلاة والسلام على محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید فبما رحمت من اللہ لنت لهم وقال اللہ تعالی فی مقام آخر لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پیار اور محبت سے بآواز بلند سارے درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کرتے ہیں بیاں ان کی جو شان بلا ناغہ، کرتے ہیں بیاں ان کی جو شان بلا ناغہ، ہوتا ہے تر و تازہ ایمان بلا ناغہ۔ سرکار کی عظمت کے نت روز کرو چرچے، سن سن کر مر جاتا ہے شیطان بلا ناغہ۔ اس میں تو خالق نے بیاں کی ہے ان کی ثنا، میں اس لیے قرآن پڑھتا ہوں بلا ناغہ۔ میلاد کی محفل کا مقصود یہ ہے، رہے یاد غلاموں کو ان کا احسان بلا ناغہ۔ اور سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیرا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم۔ قسم شب تار میں راز یہ تھا، کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ یہی عرض ہے خالق ارض و سما، وہ رسول ہیں تیرے میں بندہ تیرا، مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ، کہ ہے خلد کو جس کی صفا کی قسم۔ اور تو ہی کرتا ہے بندوں پہ لطف و عطا، تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا، مجھے جلوہ پاک رسول دکھا، تجھے تیری ہی عز و علا کی قسم۔ میرے گرچہ گناہ ہے حد سے سوا، مگر ان سے امید تجھ سے رجا، تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ،
وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم۔ اور یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور حضور نبی رحمت شفیع امت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود و سلام پڑھنا اور ہمارا یہ ایک خوبصورت محفل سجا کر بیٹھنا، انجمن غلامان رسول کا انتظام کرنا، مسجد انتظامیہ کا تعاون کرنا، علماء کرام کا شرکت کرنا، ثنا خوان مصطفیٰ کا رونق بخشنا، قرۂ کرام کا اس کو زینت بخشنا، ہم سب کا حاضر ہونا اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ قبول و منظور فرمائے۔ رات کا کافی ٹائم بیت گیا، لیکن آپ چہرے پر خوشیاں لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں پورا سال اسی طرح خوشیاں نصیب فرمائے، اور اس طرح کی محافل میں بندہ خود نہیں آتا، میرا رب بندے کو بلاتا ہے۔ پچھلی امتوں میں ایک بندہ تھا، اللہ کی بڑی عبادت کرتا تھا، دن کو بھی عبادت کرتا تھا، رات کو بھی عبادت کرتا تھا۔ اللہ پاک کے اس وقت کے نبی کی طرف وحی آتی ہے کہ اے میرے نبی اس بندے کو پیغام دے دو کہ تو میری بڑی عبادت کرتا ہے لیکن تیری عبادت میری بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اس بندے کو بلایا اور کہا کہ تو اللہ کی بڑی عبادت کرتا ہے، اللہ کا پیغام یہ ہے کہ تیری عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اس بندے نے جیسے یہ پیغام سنا تو خوشی سے مچلنا شروع ہو گیا۔ اب وقت کے نبی نے کہا کہ اے بندہ خدا، کتنی تعجب کی بات ہے، کتنی حیرت کی بات ہے، پیغام یہ آیا کہ تیری عبادت قبول نہیں ہوتی لیکن تو خوشی سے مچل رہا ہے۔ اس نے جواب دیا، کہا کہ اللہ کے نبی، میں گناہگار، میں سیاکار، میں خطاکار، میں بدکار، عبادت کرنا میرا کام ہے، قبول کرنا رب کا کام ہے، میں تو عبادت کرتا ہوں، اب اللہ قبول نہیں کرتا، اللہ کی مرضی، لیکن خوش ہونے کی وجہ یہ ہے، یہ تو دیکھیے میں کہاں، میرا رب کہاں، میرے رب نے میرے نام پہ پیغام بھیجا ہے، کہا میرے نام پہ رب کا پیغام آیا، اس پیغام کو دیکھ کر تو میں خوشی سے مچل رہا ہوں۔ غیب سے آواز آتی ہے، بندہ خدا تو ہمارے پیغام سے اتنا خوش ہوا، جا ہم نے تیری پچھلی عبادات کو بھی قبول کر لیا ہے۔ تو اللہ کا پیغام آتا ہے، بلاوا آتا ہے تو بندہ اس طرح کی محافل میں آتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس طرح کی محافل سجانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان محافل کا پیغام لے کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ کے سامنے اس طرح کی کچھ احادیث رکھنا چاہتا ہوں، بہت لمبی گفتگو نہیں کروں گا، آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ آج کی گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت فرماتے ہیں، میرے آقا ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور میرے آقا کی محبت آپ کی ظاہری حیات کے ساتھ مقید نہیں تھی، آپ ظاہری طور پر پردہ فرما بھی گئے، آج بھی میرے اور آپ کے آقا کی محبت اپنی امت کے ساتھ قائم ہے اور دائم بھی ہے، اور یہ محبت آج تک نہیں قیامت تک جاری رہے گی، اور قیامت کے بعد میدان حشر لگے گا، میرے آقا کی محبت امتیوں کے ساتھ اس وقت بھی ظاہر ہو جائے گی۔ سنیے گا، اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے، پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران، سورت کا نمبر 3 آیت نمبر 159، اللہ نبی کی اسی محبت کو بیان فرماتا ہے، اور یہ موضوع منتخب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آقا کی محبت ہم دیکھیں
اور اپنے آپ کو جھنجھوڑیں کہ آقا کتنی محبت کرتے ہیں اور بدلے میں ہم آقا سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ آج کل ہمارے حالات بڑے عجیب ہو گئے، حالات بڑے ابتر ہو گئے، تو ایک ایک حدیث کے اوپر آپ سوچتے رہیے گا اور اپنے آپ کو جھنجھوڑتے بھی رہیے گا کہ آقا کی محبت کتنی ہے اور ہمارا آگے سے رویہ کیسا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی اللہ کی کتنی رحمت ہے، اللہ کا کتنا فضل ہے کہ آپ کا دل اپنی امت کے معاملے میں نرم ہو گیا ہے، اور میرے آقا کا دل اپنی امت کے بارے میں نرم ہو جانا آقا کی محبت نہیں تو اور کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر پارہ نمبر 11 سورہ التوبہ سورت کا نمبر 9 آیت نمبر 128، اللہ قرآن میں کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ کے قرآن کا ترجمہ سنیے گا، اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس تمہیں میں سے وہ رسول آ گئے کہ تمہارا مصیبت میں پڑ جانا اس نبی پر بڑا گراں گزرتا ہے، گویا تکلیف تمہیں ہوتی ہے، میرے آقا تمہاری تکلیف کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ آگے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، یہ نبی ایسے ہیں کہ ہر وقت ہی تمہاری بھلائی چاہنے والے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ نبی اپنی امت پر ایمان والوں پر مہربان بھی ہیں اور رحم بھی فرمانے والے ہیں۔ اب ان آیات کا خلاصہ احادیث کی روشنی میں آپ سنیے گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 899، ابو داؤد حدیث نمبر 5098، مستدرک للحاکم حدیث نمبر 3700، سنن کبریٰ للبیہقی حدیث نمبر 6462، شرح السنہ للبغوی حدیث نمبر 1150۔ اس حدیث کو روایت کرنے والی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ متقیہ مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہیں۔ آپ کہتی ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستجمعا ضاحکا، میں نے اپنے آقا کو کبھی بھی کہا لگا کر ہنستے دیکھا ہی نہیں ہے۔ آج ہم اپنی مجالس کا ماحول دیکھیں کیسے کہکہے بلند ہو رہے ہوتے ہیں، کہکہا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ آقا کا جو عمل تھا، اما عائشہ فرماتے انما یتبسم، میرے اور آپ کے آقا مسکرایا کرتے تھے۔ آج بھی آپ مسکرائیں، کہکہا نہ لگائیں، گناہ کی صورت بھی بن سکتی ہے۔ جو بندہ مسکرائے گا اللہ اس بندے کو بھی سنت پر عمل کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اما عائشہ آپ فرماتی ہیں اذا رآ غیما او ریحا عرف ذلك فی وجہی، کہ میرے آقا، میرے سرتاج، آمنہ کے لال، محبوب بے مثال جب آسمان پر بادل دیکھتے تھے میرے آقا کے چہرے کی کیفیت بدل جایا کرتی تھی۔ کیوں؟ اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے سوال کر لیا، اے میرے سرتاج مجھے بتائیے، جب لوگ آسمان پر بادل دیکھتے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ بادل بارش برسائیں گے، ہمارے علاقے میں سرسبز و شادابی ہو جائے گی، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو جائے گا اور قحط سالی ختم ہو جائے گی، خوشحالی آ جائے گی۔ لیکن یا رسول اللہ، آپ جب بادل کو دیکھتے ہیں آپ کی کیفیت بدل جاتی ہے،
آپ کبھی گھر سے باہر جاتے ہیں، کبھی اندر آتے ہیں، اے میرے آقا وجہ کیا ہے؟ آپ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ میرے آقا کا جواب سنیے گا، کہا یا عائشہ، اے عائشہ واقعی یہ بات ٹھیک ہے کہ لوگ جب بادل دیکھتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں، پچھلی قوموں میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا، لوگ آسمان پر بادل دیکھتے تھے خوش ہو جاتے تھے، اس وجہ سے کہ بادل برسے گا اور ہمیں نفع ہوگا، کھیتیاں اگ جائیں گی، جانور فربا ہو جائیں گے۔ لیکن اے عائشہ اللہ پاک اس بادل میں ان قوموں پر عذاب نازل فرما دیتا تھا، وہی عذاب ان لوگوں کے لیے عذاب بن کر نازل ہو جاتا تھا۔ اے عائشہ مجھے کیا یقین کہ یہ جو آسمان پر بادل آیا ہے ایسا نہ ہو کہ اس بادل میں اللہ پاک نے میری امت کے لیے کہیں عذاب نہ بھیج دیا ہو، امت پر کہیں عذاب نہ نازل ہو جائے، میری امت تباہ نہ ہو جائے، ہلاک نہ ہو جائے۔ امت کی اس پریشانی کی وجہ سے اے عائشہ میں بھی پریشان ہو جایا کرتا ہوں۔ کون اتنا پیار کرتا ہے، کون اتنی محبت کرتا ہے؟ نماز اس کے لیے وضو کرنا شرط ہے۔ اچھا چلیں آپ سارے جمع ہیں تو نماز کی شرائط آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جو بتا سکتے ہوں گے کہ نماز کی شرطیں کتنی ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہوں گے کہ وہ نہیں بتا سکتے کہ نماز کی شرطیں کتنی ہیں۔ چلیں بات چلی تو آپ کو ایک لفظ یاد کراتا ہوں، وہ لفظ آپ یاد کر لیں تو نماز کی شرطیں آپ کو کبھی بھی نہیں بھولیں گی۔ وہ لفظ کیا ہے؟ تساونت۔ آپ دہرا لیں تساونت، سارے دہرا لیں تساونت۔ تساونت شروع میں توئیں، پھر سین، پھر الف، پھر واو، پھر نون، پھر تے۔ اب یہ لفظ بندہ یاد کرے تساونت، اس کی وجہ سے نماز کی شرطیں یاد کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ جیسے توئیں، توئیں سے مراد طہارت، سین سے مراد ستر عورت، الف سے مراد استقبال قبلہ، واو سے مراد وقت، نون سے مراد نیت اور تا سے مراد ہے تکبیر تحریمہ۔ تو یہ لفظ آپ یاد کر لیں تساونت، یہ دہرا لیں لفظ تساونت، تو اس سے آپ آسانی سے نماز کی 6 شرطیں وہ یاد کر سکتے ہیں۔ وضو نماز کے لیے شرط ہے۔ نماز کے لیے وضو کرتے ہوئے کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ آج کل سردی شروع ہو رہی ہے تو نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو تھوڑی پریشانی ہوتی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سخت سردی میں کامل وضو کر کے نماز پڑھتا ہے اللہ اس بندے کو ڈبل اجر عطا فرماتا ہے۔ اب وضو نماز کے لیے شرط، وضو کرتے ہوئے ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ وضو کی طرح مسواک کرنا بھی فرض ہو جاتا، شرط ہو جاتا تو ہمارے لیے کتنا مشکل ہو جاتا۔ اگر وضو نہیں، نماز نہیں، اگر مسواک کرنا فرض ہو جاتا، وضو کے اندر مسواک نہ کرتے تو وضو کامل نہ ہوتا، وضو نہیں تو بندے کی نماز بھی نہیں۔ لیکن سنیے گا، حدیث سنیے گا، مصنف عبدالرزاق حدیث نمبر 5746، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 1786، مسند احمد حدیث نمبر 606، اسی میں حدیث کا نمبر 1835، معجم کبیر حدیث نمبر 1301، اور مسند احمد بن حنبل کے الفاظ کیا ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لفرضت علیہم السواک کما فرضت علیہم الوضوء۔ کہا اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی
تو میں وضو کی طرح مسواک کو بھی نماز کے لیے شرط قرار دیتا، لیکن مسواک کو شرط اس لیے نہیں قرار دیا، فرض اس لیے نہیں قرار دیا کہ کہیں میری پیاری امت مصیبت اور مشقت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اور عشاء کی نماز، ہم آج کل عشاء کی نماز کا ٹائم 7:30 سوا 7 بجے مسجدوں میں چل رہا ہے، اور جیسے جیسے سردی بڑھتی جاتی ہے، ٹائم پیچھے آتا ہے، تو ہم امام صاحب کو کہتے ہیں کہ اب ٹائم پیچھے کر لیجئے۔ آپ سوچئے کہ اگر عشاء کی نماز رات کو 12 بجے 2 بجے پڑھنی پڑتی تو ہمارے اوپر کیا گزرتی۔ آج کل عشاء کی نماز 7:15 7:30 بجے کا ٹائم ہے، لیکن آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ اس مسجد میں کتنے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں، لیکن اگر عشاء کی نماز رات 12 بجے 1 بجے 2 بجے پڑھنی پڑتی تو ہماری کیفیت کیا ہوتی۔ میرے آقا کی امت سے محبت دیکھیے گا۔ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا، مصنف عبدالرزاق حدیث نمبر 2106، مسند احمد حدیث نمبر 7412، ابن ماجہ حدیث نمبر 691، جامع ترمذی حدیث نمبر 167، راوی ابو ہریرہ۔ جامع ترمذی کے الفاظ سنیے گا، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا، لولا ان اشکا علی امتی لامرتہم ان یؤخروا العشاء الی ثلث اللیل او نصفہ۔ کہا اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی، مصیبت میں پڑ جائے گی، تو میں عشاء کی نماز کو رات آدھی تک یا آدھی کے بعد پڑھنا فرض قرار دیتا۔ اس لیے فرض نہیں قرار دیا کہ میری پیاری امت کہیں مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ مصیبت دیکھیے ہمارے لیے کتنی میرے آقا نے آسانیاں کی، بلکہ حدیث ہے، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا، جو بندہ، آپ جلدی نماز پڑھ کے سو جائیں، جو بندہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، اللہ اس بندے کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور آج آپ کو ایک ایسا عمل بھی بتاتا ہوں، تہجد کے وقت آپ نہ بھی اٹھیں، لیکن اللہ پاک آپ کو بغیر پڑھے بھی تہجد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بغیر پڑھے اللہ پاک تہجد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ کیسے؟ عشاء کی نماز میں وتروں کے بعد 2 نفل پڑھے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ عشاء میں وتروں کے بعد جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں بیٹھ کر پڑھنے چاہیے یا کھڑے ہو کر پڑھنے چاہیے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہو تو بتا دے کہ بیٹھ کر پڑھنے چاہیے یا کھڑے ہو کر پڑھنے چاہیے۔ چلے میں عرض کر دیتا ہوں، ہمارے ہاں معمول ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوتا ہے، عشاء میں وتروں کے بعد جو 2 نفل ہیں وہ بیٹھ کر پڑھنے چاہیے۔ اور پوچھا جائے کہ آپ کیوں پڑھتے ہیں تو جواب دیتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیٹھ کر پڑھے تھے، اس لیے ہم بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پڑھے تھے، لیکن اگر ہم پڑھیں گے، کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن نہیں پڑھتے، بیٹھ کر پڑھیں گے تو آدھا ثواب ملے گا، کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو پورا ثواب ملے گا۔ اب بعض لوگ اس کے اوپر بڑی سختی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بیٹھ کر پڑھنے چاہیے۔ تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 735، عبداللہ بن عمر اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے اور ایک بندہ جو بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، تو جو بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے بلا وجہ، تو کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی بنسبت اسے آدھا ثواب ملتا ہے۔ تو اسے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے وتروں کے بعد کے 2 نفل بیٹھ کر پڑھ رہے تھے۔ جب یہ دیکھا تو اپنے سر پر پریشانی کی وجہ سے ہاتھ رکھا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے
تو پوچھا عبداللہ کیا وجہ ہے، کیوں پریشان ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے ہمیں تو بتایا کہ تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو گے پورا ثواب ملے گا، بیٹھ کر پڑھو گے آدھا ثواب ملے گا، لیکن میں نے آپ کو دیکھا آپ وتروں کے بعد کے 2 نفل بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ میں تمہاری مثل نہیں ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں بیٹھ کر بھی پڑھتا ہوں تو میرا رب مجھے پورا ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن تم میرے جیسے نہیں، تم بیٹھ کر پڑھو گے تو تمہیں آدھا ثواب ملے گا۔ تو یہ جب بھی نفل پڑھیں تو جو پڑھ سکتے ہیں کھڑے ہو کر پڑھنے چاہیے۔ اب وہ عمل کہ بندہ تہجد بغیر پڑھے ثواب حاصل کر لے، تو عشاء کے بعد وتروں کے بعد جو 2 نفل ہیں ان نوافل کو مت چھوڑا کرے، جو بھی ہو جائے یہ نفل پڑھ کے سویا کرے۔ کیوں؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ 2 آخری نفل ہیں یہ پڑھ کر سو جائے، تہجد کے وقت اگر اٹھ جائے تہجد پڑھے، اللہ تہجد کا ثواب عطا فرمائے گا، لیکن آنکھ نہ کھلے، وہ نفل پڑھ کے سویا تھا، اگر آنکھ نہ بھی کھلی اللہ ان نفلوں کو تہجد کے برابر فرما دے گا۔ تو یہ نفل آپ چھوڑا نہ کریں، پڑھا کریں، پابندی کیا کریں۔ تو بات چل رہی تھی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث سنیے گا، ابن ماجہ حدیث نمبر 3932، معجم اوسط حدیث نمبر 695، معجم کبیر حدیث نمبر 10966۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے عبداللہ بن عمر ہیں۔ وہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بالکعبہ، میں نے رسول اللہ کو کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو وہاں جا کر طواف کعبہ کی سعادت عطا فرمائے۔ اب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ میرے آقا کعبے سے کچھ باتیں بھی کر رہے تھے۔ اب باتیں کیا تھیں؟ میرے اور آپ کے آقا کعبہ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے، مخاطب ہو کر آپ فرما رہے تھے ما اطیبا کی و اطیبا ریحا کی، اے کعبہ تو کتنا خوشبودار ہے، تیری خوشبو کتنی اچھی ہے، اور اے کعبہ ما اعظما کی، اللہ نے تجھے کتنی عظمت عطا کی، و اعظما حرمتا کی، اے کعبہ اللہ نے تیری عزت کو کتنا بلند کیا۔ آج دیکھیں کعبہ کی عزت ہے، کوئی بندہ دنیا کے کسی کونے میں ہے، کوئی کسی کونے میں ہے، دل میں تمنا ہوتی ہے اے اللہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے ایک مرتبہ مجھے جاگتی آنکھوں سے کعبۃ اللہ کا دیدار تو کروا دے۔ یہ کعبہ کو اللہ نے عزت عطا فرمائی، مقام عطا فرمایا۔ میرے اور آپ کے آقا نے کعبۃ اللہ سے کہا اے کعبہ تیری عزت بڑی زیادہ، تیری حرمت بڑی زیادہ، اللہ نے تجھے بڑا مقام دیا، لیکن اے کعبہ سن لے تیری عزت اپنی جگہ، لیکن اے کعبہ میرا امتی جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے، اے کعبہ تیری عزت میرے امتی سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک نے تیری عزت سے بھی زیادہ میرے ایک امتی کو عزتوں سے نوازا ہے۔ یہ کیا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے محبت ہے، میرے اور آپ کے آقا کا ہم سے پیار ہے۔ ایک اور حدیث سنیے گا، معجم اوسط حدیث نمبر 2937، معجم کبیر حدیث نمبر 10771، مستدرک حدیث نمبر 220، راوی حضرت عبداللہ بن عباس۔ آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میدان محشر سجے گا للانبیاء منابر من ذہب، اللہ پاک اس وقت تمام انبیاء کو ایک ایک سونے کا منبر عطا فرمائے گا۔ تمام انبیاء
اپنے اپنے منبر پر بیٹھے ہوں گے، حضرت آدم اپنے منبر پر، حضرت اسماعیل اپنے منبر پر، حضرت ابراہیم اپنے منبر پر، حضرت موسیٰ اپنے منبر پر، حضرت عیسیٰ اپنے منبر پر، لیکن کہا کہ میرا منبر خالی ہوگا۔ سنیے گا، کہا میرا منبر خالی ہوگا، میں منبر پر نہیں بیٹھوں گا۔ یا رسول اللہ آپ منبر پر کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ کہا کہ میں اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاؤں گا۔ کیا کہا؟ اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاؤں گا، اور حاضر ہو کر اپنے رب سے کچھ عرض کروں گا۔ یا رسول اللہ آپ منبر پر کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا اس خوف سے نہیں بیٹھوں گا، ایسا نہ ہو کہ میرا رب مجھے تو جنت میں بھیج دے، لیکن میری پیاری امت اس مشکل وقت میں پریشان پھرتی رہے، کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے۔ کہا میں رب سے عرض کروں گا، یا ربی امتی یا رب امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ اللہ پاک فرمائے گا اے حبیب تو مجھے بتا دے، تو بول تو صحیح تیری امت کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو منبر پر کیوں نہیں بیٹھا؟ کیوں امت کے بارے میں بار بار سوال کرتا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا عرض کریں گے اجل حسابہم اجل حسابہم، اے اللہ حساب و کتاب کا معاملہ بڑا سخت ہے، اے اللہ اتنا سخت وقت ہے، میری امت کا جلدی حساب لے لے، میری امت کا جلدی حساب لے لے۔ کہا اللہ پاک جلدی حساب لے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ پاک فَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ میرے بعض امتیوں کو بغیر حساب کے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِالشَّفَاعَةِ، اور میرے بعض امتی وہ ہوں گے جن کی میں شفاعت کروں گا، اللہ پاک میری شفاعت کی وجہ سے میرے بعض امتیوں کو جنت کے اندر داخلہ نصیب فرمائے گا۔ کہا کہ بعض میرے امتی جہنم میں جا چکے ہوں گے، آگ میں وہ جا چکے ہوں گے، لیکن کیا ہوگا؟ آگ میں میرے امتی ہوں گے، اب مجھے تو چین نہیں آئے گا، میں دروغہ جہنم حضرت مالک علیہ السلام کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا اے مالک علیہ السلام میرے جتنے بھی امتی جہنم میں موجود ہیں، ایک ایک میرے امتی کا نام لکھ کر تو مجھے دے دیا جائے، ایک ایک امتی کا نام لکھ کر مجھے دے دیا جائے۔ پھر وہ لکھ کر نام دے دیں گے، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ میں اللہ سے شفاعت کا سوال کروں گا، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اللہ پاک فرمائے گا اے نبی اپنی امت کے بارے میں تو سوال کر رہا ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کا ذرہ موجود ہے، اسے پکڑیے، جہنم سے نکالیے اور اپنے ساتھ لے کر جنت میں داخل ہو جائیے۔ آقا زندہ باد، جنتی جنتی۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے محبت اور ہمارے اسلاف، ان کا دن رات عشق رسول میں گزرتا تھا، دن رات محبت مصطفیٰ میں وہ گزارتے تھے۔ اگر زبان سے بولتے تھے ایک ایک لفظ عشق مصطفیٰ کو ظاہر کر رہا ہوتا تھا، اگر کچھ لکھتے تھے تو تحریر کا ایک ایک لفظ عشق مصطفیٰ کو ظاہر کر رہا ہوتا تھا۔ اگر بات کروں اپنے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا ہر وقت
عشق مصطفیٰ میں قلم چلتا رہتا تھا۔ آپ بولتے تھے عشق مصطفیٰ کی الفاظ ہے جو وہ تطہیر کرتے تھے۔ آپ بھی تھوڑے تھک گئے ہوں گے، آپ کا ایک کلام آپ کو بیچ میں سناتا ہوں، آپ ایک ایک لفظ سنیں گے، آپ کو مزہ آئے گا کہ کیسے کیسے لوگ عاشق رسول تھے، کیسا کیسا وہ لکھتے تھے، سن کر دل مچل جاتا ہے۔ تو جب وہ اپنے عشق کا اظہار کرتے ہوں گے تو کیسے دل مچلتا ہوگا۔ آپ نے ساتھ دینا ہے۔ آپ کہتے تھے زمین و زمان تمہارے لیے، آپ ایک دفعہ ساتھ مل کر آپ نے کہنا ہے تمہارے لیے، تاکہ تھوڑی سستی ختم ہو جائے۔ زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے دو جہاں۔ آواز تھوڑی کھول دیجئے۔ آپ فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے بھی جہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، فرشتے خدم رسول حشم تمام امم غلام کرم، وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق و وسیع غنیش و علی ثنا کی زباں تمہارے لیے، اصالت کل امامت کل سیادت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سمک و سمک پہ سکہ نشان تمہارے لیے، وہ کنز نہاں یہ نور فشاں، وہ کن سے آیا یہ بزم فقاں، یہ ہر تن و جاں یہ باغ جینا، یہ سارا سما تمہارے لیے، ظہور نہاں کی شام جہاں، رکوع مہاں سجود شہاں، نیاز یہاں نماز وہاں، یہ کس لیے؟ ہاں تمہارے لیے، یہ شمس و قمر یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے، یہ فیض دیجئے وہ جود کیے کہ نام لیے زمانہ جیے، جو رکھتے تھے ہم کہ نام لیے زمانہ جیے، جہان لیجئے تمہارے دیے، یہ اکرامیاں تمہارے لیے، صحابہ کرم روانہ کیے کہ آپ نے اب زمانہ پیے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے، یہ سترے بدا تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، مرحبا 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 مرحبا۔ مزید لکھتے ہیں عطائے عرب جلائے کرب فیوض عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، با رب جہاں تمہارے لیے، جنہ میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھپن پھپن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و اما تمہارے لیے، نہ روح امی نہ عرش بری نہ لوح موبی، کہیں بھی کوئی خبر ہی نہیں، جو رمزیں کھلی ازل کی نہاں تمہارے لیے، یہ دور کجا سپہر تو کیا عرش اولا بھی دور رہا، جہت سے ورا وصال ملا، یہ رفعت شان تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے سنامے کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ یہ ہمارے اسلاف
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے، اور میرے اور آپ کے آقا کی محبت وہ دیکھیے گا۔ ایک اور حدیث سنیے گا، مسند احمد حدیث نمبر 7321، بخاری حدیث نمبر 6483، جامع ترمذی حدیث نمبر 2874، معجم اوسط حدیث نمبر 3275۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما انا ومثلی، انما مثلی ومثل امتی، کہا میری اور میری امت کی مثال اس بندے کی طرح ہے جس نے آگ جلا رکھی ہو، آگ کو دیکھ کر دور دور سے پروانے آئے، وہ اس آگ میں گر گر کر مرنا شروع ہو جائیں۔ کہا میری اور میری امت کی مثال بھی بالکل اسی طرح کی ہے۔ اب مطلب کیا ہے آپ سنیے گا، مطلب یہ ہے، میرے اور آپ کے آقا نے کہا، اے میرے امتیوں، تم گناہ کر کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کر کے، سود کھا کر، جوا کھیل کر، اپنے والدین کی نافرمانی کر کے، شراب پی کر، نشہ کر کے تم جہنم میں گرتے جا رہے ہو، جیسے پروانے آگ میں گرتے ہیں، تم جہنم میں گرتے جا رہے ہو، لیکن میں تمہیں پکڑ پکڑ کر جہنم سے بچا بچا کر تمہیں جنت کا رستہ دکھاتا چلا جا رہا ہوں۔ کون اتنا پیار کرتا ہے، کون اتنی محبت کرتا ہے؟ اور ہمارے اسلاف بھی اپنے آقا سے پیار کرتے تھے۔ تفسیر روح البیان میں صاحب روح البیان نے یہ بات لکھی، کہا کہ محمود بادشاہ تھا۔ اب ہمارے اسلاف آقا سے کتنا پیار کرتے تھے؟ کہا محمود بادشاہ تھا، ایاس اس کا وزیر تھا، ایاس کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا محمد۔ محمود کو جب بھی ضرورت پڑتی تو وہ کہتا، محمد بات سننا، محمد یہ کام کر دو، محمد یہ کام کر دو۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ محمود نے ایاس کے بیٹے محمد کو محمد کہہ کے نہیں بلایا، بلکہ کہا کہ ایاس کے بیٹے میری بات سنو۔ ایاس کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس نے بادشاہ کے پاس حاضر ہو کر کہا، اے بادشاہ سلامت، کیا میرے بیٹے سے کوئی گستاخی ہوگی؟ آج آپ نے میرے بیٹے کا نام لے کر اسے نہیں بلایا، پہلے آپ محمد کہتے تھے، بلاتے تھے، آج آپ نے کہا ایاس کے بیٹے بات سن۔ تو محمود نے کہا کہ یہ بات راز تھی، لیکن تو نے پوچھا تو تمہیں بتاتا ہوں۔ کہا آج تک میں نے نام محمد بغیر وضو کے کبھی زبان سے بولا ہی نہیں ہے۔ پہلے جب بھی تیرے بیٹے کو بلاتا تھا تو با وضو ہوتا تھا، آج میرا وضو نہیں تھا، چونکہ تیرے بیٹے کا نام محمد ہے تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ بے وضو نام محمد زبان پہ لے کے آؤ۔ کیسا پیار تھا، کیسا عشق تھا۔ حضرت عبداللہ، آپ صحابی رسول ہیں، آپ باغ میں کام کر رہے تھے، آپ کا بیٹا آیا، بیٹے نے آ کے کہا، ابا جان رسول اللہ کا آج وصال ہو گیا ہے۔ آپ ذرا غور تو کریں، وہ صحابہ جو حضور کا چہرہ دے کر اپنی بھوک کو مٹا لیا کرتے تھے، حضور کا مسکرانا دیکھ کر اپنی پیاس کو بھول جایا کرتے تھے، کتنی زمین کو ہلا دینے والی یہ خبر ہوگی۔ کہا کہ بابا جان آج رسول اللہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید، آپ نے جب یہ خبر سنی اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا، ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی، اے اللہ، اللہم اذھب بصری، اے اللہ مجھے آنکھوں سے نبینا کر دے۔ کیا دعا کی؟ اللہ مجھے آنکھوں سے نبینا کر دے۔ اے عبداللہ بن زید، آنکھیں تو اللہ کی بڑی نعمت ہے، آنکھ نہ ہو چلنے میں دشواری، کھانے میں دشواری، کام کرنے میں دشواری، ہر چیز میں دشواری۔ اللہ کی نعمت تمہیں ملی لیکن تم دعا کرتے ہو کہ اللہ میری آنکھیں واپس لے لے، اللہ میری آنکھیں واپس لے لے۔
تو آپ نے جواب دیا، جواب کیا تھا؟ حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احدا، کہا کہ پہلے تو یہ آنکھیں رسول اللہ کو دیکھ لیا کرتی تھیں، آج کے بعد رسول اللہ کو ظاہری طور پر میں نہیں دیکھ پاؤں گا، تو مجھے ان آنکھوں کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ اب الفاظ ہیں مواہب الدنیا میں جلد نمبر 2 صفحہ 620 پہ یہ بات موجود ہے، فَكُفَّ بَصَرُهُ، اللہ نے دعا کو قبول کیا اور حضرت عبداللہ بن زید آنکھوں سے نبینا ہو گئے۔ کیسا عشق تھا، کیسا پیار تھا، کیسی محبت تھی۔ ہمارے اسلاف اپنے آقا سے یوں پیار کرتے تھے، یوں محبت کرتے تھے، اور پیر مہر علی شاہ تاجدار گولڑا، آپ کی اپنے آقا سے کتنی محبت تھی، آپ کی اپنے آقا سے کتنا پیار تھا، یہ آپ نے عشق ہی میں ڈوب کر تو لکھا تھا، اج سکھ متران دی ودیری، یہ کیا لکھا؟ اج سکھ متران دی ودیری، یہ کیوں دلڑی اداس گھنیری، یہ لوں لوں وچ شوق چنگیری، یہ اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں، الطیف سرا من طلعتہ والشذو بدا من وفرتہ فسکرت ہنا من نظرتہ، نینا دیاں فوجاں سر چڑیاں، مکھ چند بدر شاشانی، یہ متھ چمکے لاٹ نورانی، یہ کالی زلفت اکھ مستانی، یہ مخمور اکھی ہن مدبر، دو ابرو کو سم مثال دسن، جتنوں کے میاد تیر چھٹن، لبا سرخا کھاں کے لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں، اس صورت نو میں جان آکھا کے جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ اے صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ دسے اس مورت تھی، وچ وحدت پھٹیاں جد گڑیاں، دسے صورت راہ بے صورت دا، توبہ راہ کی این حقیقت دا، پر کم نہیں بے سو جہت دا، کوئی ورلیاں موتی لے تریاں، اے صورت شاللہ پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر، وچ قبر دے پلتی ہوسی گزر، سب کھوٹیاں تھیسن تد کھریاں، یوتی کا ربو کا دس تساں، فتر داتے پوری آس اساں، فتر داتے پوری آس اساں، لج پال کرے سی پاس اساں، وشفا تو شفا صحیح پڑیاں، لاؤ مکھ تو مخدت برد یمن، مم بانوری جھلک دکھاؤ سجن، دو جگ اکھیاں راہ دا فرش کرن، سب انس و ملک حوراں پریاں، دو جگ اکھیاں راہ دا فرش کرن، سب انس و ملک حوراں پریاں، اس صورت نو میں جان آکھا کے جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بنیاں، کہ جن و بشر کے شاہ و گدا، ویکھی جس بھی نصیر اے شان خدا، اٹھی خوشتے منہ بول اٹھیا، سبحان اللہ ما اجمالہ کا، ما اکمالہ کا، ما احسنہ کا، کتھے میرے علی کتھے تیری سنا، گستاخ یکی کتھے جا لڑیاں۔ آج کل ہم بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں آقا سے محبت ہے، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں آقا سے عشق ہے، ہم عاشق رسول ہیں۔ اچھا، محبت چیز کیا ہے؟ محبت کسے کہتے ہیں؟ امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا، یہ بات سمجھیے گا، کسی پسندیدہ چیز کے ساتھ
دل کا تعلق ہو جائے تو اسے محبت کہتے ہیں۔ کسی پسندیدہ چیز کے ساتھ دل کا تعلق ہو جائے تو اسے محبت کہتے ہیں، اور اس تعلق میں شدت آ جائے، یہ محبت انتہا کو پہنچ جائے تو اسے عشق کہتے ہیں۔ محبت تعلق کی ابتدا، تعلق کی انتہا عشق کہلاتا ہے۔ اب ذرا ہم غور تو کریں کہ کیا ہمارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق قائم ہے یا نہیں ہے، اور پھر تعلق کی انتہا، تعلق میں شدت آ جائے، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن سہل الجامع لأحکام القرآن، اس میں حضرت عبداللہ بن سہل آپ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو کہا کہ اللہ سے محبت کی نشانی دیکھو، اگر نشانی پائی جاتی ہے تو وہ بندہ سچا، نشانی نہیں تو وہ بندہ زبان کا جھوٹا ہے۔ نشانی کیا ہے؟ اللہ سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ بندہ اللہ کے قرآن سے محبت کرے۔ قرآن سے محبت کا مطلب قرآن پڑھے۔ آج کل ہمارے کتنے گھرانے ایسے ہیں کہ کبھی ان میں قرآن کھلا ہی نہیں، اور جو بندہ یہ کہتا ہے کہ قرآن سے محبت کرتا ہوں، تو کہا اس کی نشانی دیکھو، نشانی ہے تو سچا، نشانی نہیں تو وہ بندہ جھوٹا۔ نشانی کیا ہے؟ کہا کہ جو بندہ یہ کہے قرآن سے محبت کرتا ہوں، تو ذرا یہ دیکھ لو کہ وہ آقا سے بھی محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر آقا سے محبت ہے تو وہ قرآن سے بھی محبت کرتا ہوگا، اگر آقا سے محبت نہیں تو قرآن سے بھی محبت نہیں۔ اور آقا سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو نشانی دیکھو، نشانی پائی جائے تو محبت میں سچا، نشانی نہیں تو محبت میں جھوٹا۔ آقا سے محبت کی نشانی کیا؟ آپ نے لکھا کہ آقا سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ بندہ اپنے آقا کی سنت پر عمل بھی کرتا ہو، آقا کے طریقے پر عمل بھی کرتا ہو، آقا کریم کی سیرت کو اپناتا بھی ہو۔ ایک بندہ وہ آقا کی سیرت سے دور زبان سے کہے مجھے محبت ہے، آپ نے کہا کہ وہ بندہ اپنی زبان میں جھوٹا ہے، زبان کا جھوٹا ہے۔ آج ذرا غور کریں، ہم میں سے کتنے افراد ہیں، آج ہم جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں، ایک سوال ہے، کتنے ایسے ہیں کہ جنہوں نے عشاء کی نماز پڑھی ہے؟ کتنے افراد بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے آج فجر کی نماز پڑھی ہے؟ کتنے ایسے جنہوں نے ظہر کی نماز پڑھی؟ کتنے ایسے عصر اور عشاء کی نماز پڑھی؟ یہ کیسا ہمیں پیار ہے، کیسی محبت ہے۔ آقا کریم نے فرمایا محبت دیکھیے، اور روز محشر بھی آقا پیار کریں گے۔ محدث اعظم پاکستان آپ فرماتے تھے آقا پوری زندگی امتی امتی کہتے رہے، روز محشر بھی امتی امتی کہتے رہے۔ کہا کہ اگر ایک مرتبہ بھی آقا امتی کہہ دیتے، ہم پوری زندگی یا نبی کہتے رہے تھے، تو آقا کے ایک مرتبہ بھی امتی کہنے کا ہم حق ادا نہ کر سکتے۔ آقا کی محبت دیکھیے، اور دیکھیں میرے اور آپ کے آقا نے کہا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ہم نماز سے کتنا دور ہو گئے۔ اور میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا اولو ما یحاسب بہ یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے نمبر پر جس چیز کا بندے سے عبادات میں سے حساب لیا جائے گا، کہا کہ وہ نماز کا حساب لیا جائے گا۔ نماز پوری ہوئی بقیہ مال درست ہو جائیں گے، نماز پوری نہ ہوئی حج لے کر آئے، زکوٰۃ لے کر آئے، لوگوں کے دل جیتنے والے کام کرے، بڑی بڑی نیکیاں کرے، کہا نماز پوری نہیں تو بندے کے دوسرے اعمال بھی وہ قبول نہیں ہوں گے۔
چلیں جو گزر گیا وہ گزر گیا. آج ہم مسجد میں بیٹھے ہیں. آج ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم نماز کی پابندی کریں گے. یہ انشاءاللہ کہنے والی بات ہے. اونچی آواز سے بولیے انشاءاللہ عز و جل. یہ ہمیں نیت ہے جو ہم کر لیتے ہیں. کتنے اور بھی خطیب آئے ہوں گے نیت کروا کے چلے گئے ہوں گے. ایک بات کا جواب دیجئے گا, ہم نے شہر جانا ہو یہاں سے, اگر بالفرض ہمارے پاس جانے کے لیے گاڑی نہیں ہے تو ہم شہر کیسے پہنچیں گے؟ مشکل ہوگا نا. تو ہم نماز پڑھنے کے اسباب نہیں اختیار کرتے, اس وجہ سے ہم نماز کے قریب نہیں آتے. اگر نماز کے اسباب اختیار کیے جائیں تو بندہ نماز کے قریب جائے گا. جتنے یہاں بیٹھے ہیں جن کے پاس موبائل ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. جن کے پاس موبائل ہے وہ ہاتھ کھڑا کیجئے. موبائل آپ نکال لیجئے. میں نے بھی موبائل نکال لیا ہے. الارم نکال لیجئے. صبح نماز کے لیے ہم الارم لگاتے ہیں. میں بھی لگاتا ہوں, آپ سارے بھی لگائیے. آپ الارم نہیں لگاتے تو کیسے آپ اٹھیں گے؟ کوئی اٹھانے والا نہیں, گھر میں کوئی اٹھتا ہی نہیں, تو کیسے آپ اٹھیں گے؟ یہ میرا الارم لگنے لگا ہے, آپ بھی الارم لگائیں. میں دعا کرتا ہوں اے اللہ جو یہاں بیٹھ کر صبح نماز کے لیے الارم لگائے, اے اللہ اسے بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما. اے اللہ اسے بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرما. اے اللہ اس کی مشکلیں دور فرما. اس کے گھر میں خوشیاں پیدا فرما. اب تو لگا لیجئے, الارم لگائیے. میں بھی لگاتا ہوں, آپ بھی لگائیے. میں پانچوں نماز پڑھو باجماعت. میں پانچوں نماز پڑھو باجماعت. ہو توفیق ایسی عطا یا الہی ہو تو. میں نے الارم لگا لیا. میں آپ کو اپنا بھی عرض کرتا چلوں کہ صبح نماز کے لیے میں 7 الارم لگاتا ہوں. ایک پہ آنکھ نہ کھلے, دوسرے, تیسرے, چوتھے, 5ویں, 6ٹھے, 7ویں پہ. نماز کی فکر ہو تو بندہ کر لیتا ہے. جیسے ہم نے ایئرپورٹ جانا ہو, کبھی بھی ہم لیٹ نہیں ہوئے. ٹرین کی ٹکٹ کروائی ہو, کبھی ہم لیٹ نہیں ہوتے. لیکن نماز کے لیے ہم بندوبست کرتے ہی نہیں ہیں. تو یہ الارم لگائیں گے تو آپ اسباب اختیار کریں گے تو اللہ پاک آپ کو اس کی وجہ سے نماز کے قریب کرے گا. اور نماز کے آپ 1 مہینہ قریب ہو جائیں, اس کے بعد نماز آپ کو نہیں چھوڑے گی. نماز میں لذت اتنی ہے, پیار اتنا ہے, محبت اتنی ہے. آج کل ہر بندہ پریشان ہے, میاں بیوی کے جھگڑے, ساس بہو کے جھگڑے, نماز نہیں ہوتی. اس وجہ سے گھروں سے بے برکتی ہے جو وہ پیدا ہو رہی ہے. نماز پڑھیں, آدھے مسئلے ہمارے ویسے ہی حل ہو جائیں گے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم میری تمام احباب سے گزارش ہے کہ وہ تیاری کریں اور مسجد کے اندر تشریف لائیں تاکہ باجماعت نماز عشاء ادا کر سکیں. تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, تیرا میلاد کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ, تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, تیرا میلاد کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں, وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں, آتے ہیں وہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں.